أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کریمہ کا سب سے پہلے آپ حضرات ترجمہ سماعت فرما لیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آپ ہر شخص سے یہ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اپنے رب کا ذکر کریے اور اپنے رب کو یاد کریے، اپنے دل میں آہو زاری کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ، وخیفہ اور خوف کے ساتھ، اور زور کی آواز سے ذرا کم آواز کے ساتھ اپنے رب کو یاد کریے، ذکر کریے صبح اور شام. یعنی مسلسل صبح و شام آپ اپنے رب کو یاد کرتے رہیے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اور اے لوگو، اپنے رب کو برابر یاد کرتے رہیے اور غفلت میں اور غافلین میں مت ہو جائیے. یعنی جس طرح سے لوگ غفلت کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، ایسا مت ہو جائیے، بلکہ برابر اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اللہ کا دھیان کرتے رہیے. دیکھیے، اس سے پہلی آیت میں قرآن مجید کے سننے کا ذکر اور اس کے آداب کا بیان تھا، اور اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت کریمہ میں جمہور مفسرین کے نزدیک، جمہور کہتے ہیں یعنی اکثر مفسرین کے نزدیک، مطلق ذکر اللہ کا حکم اور اس کے آداب کا بیان ہے، جس میں تلاوت قرآن بھی شامل ہے اور ذکر بھی شامل ہے. اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک ذکر سے مراد قرآن مقدس کی تلاوت ہے، قرآن مقدس کا پڑھنا ہے. لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن مقدس بھی شامل ہے اور ذکر بھی شامل ہے. چنانچہ اس میں جو بیان ہوئے ہیں آداب، وہ تلاوت قرآن سے بھی متعلق ہیں اور ذکر اور اذکار سے بھی متعلق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوقات اور آداب کا بیان ہے. دیکھیے، ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر جہری، ذکر خفی اور ذکر ظہری. یعنی آہستہ آہستہ ذکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا، اور زور زور سے آواز کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا. پھر ذکر جو ہوتا ذکر خفی، آہستہ آہستہ آواز آہستہ آہستہ اللہ کو یاد کرنے میں بھی
دو طرح کا ذکر ہوتا ہے. ایک تو دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی یاد کی جائے، اس کی کبریائی کو سوچا جائے، اس کی بات کو یاد کیا جائے، اللہ کے ذات کے ساتھ اللہ کی صفات کو یاد کیا جائے دل سے، اور زمین کے پیدا کرنے کو، آسمان کے پیدا کرنے کو، اس کی تمام تر مخلوقات کو، اس کی تمام تر تخلیقات کو یاد کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک صفات کا ذکر کیا جائے، صرف دل سے یاد کیا جائے، جس کو تفکر کہا جاتا ہے، صوفیہ کی اصطلاح میں غور و فکر کرنا کہا جاتا ہے. یہ ذکر خفی ہے. اور ذکر خفی کی دوسری قسم یہ ہے کہ آدمی جس طرح سے دل سے سوچ رہا ہے اللہ کی ذات کو، اللہ کی بات کو، اللہ کے دھیان کو، اللہ کے معرفت کو، اللہ کے جاہ و جلال کو، اللہ کے عظمت کو دل سے سوچنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی آہستہ آہستہ پڑھتا رہے، لیکن اتنا آہستہ پڑھے کہ کوئی دوسرا سننے والا نہ سن سکے. آدمی خود اپنے ذکر کو، اپنی بات کو خود سنے، اس کو جو ہے ذکر خفی کہتے ہیں. اور یہ تفکر سے، اور جو ہے ذکر جو قلبی ذکر ہوتا ہے اس سے زیادہ مفید ہے اور اس سے زیادہ ثواب میں بڑھا ہوا ہے. مثال کے طور پر ذاکر کا دل اگر وہ ذکر میں مشغول ہے، اللہ کے جاہ و جلال میں، اللہ کی تخلیقات کے غور و فکر میں، تو یہ تو ثواب ہی ہے، لیکن زبان بھی حرکت کر رہی ہے، زبان بھی گواہی دے رہی ہے، اور زبان بھی جو ہے چل رہی ہے. تو ادھر دل اللہ کی معرفت میں، اللہ کی تخلیقات میں، اللہ کے جاہ و جلال میں، اللہ کی یاد میں جو ہے وہ مشغول ہے، اور ادھر زبان بھی جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں تر و تازہ ہے اور رطب اللسان ہے. تو دل بھی انسان کا ذکر میں مشغول ہے اور زبان بھی ذکر میں مشغول ہے، آواز کے ساتھ، ہلکی آواز کے ساتھ، یہ آدمی خود سن رہا ہے. اس طرح کا ذکر جو ہے بہت زیادہ افضل ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اور دوسرا ذکر جو دوسرے ذکر کا طریقہ ہے اور ادب ہے وہ یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ جیسے بلند آواز ہوتا ہے نا، بلند آواز ہوتی ہے، آدمی چلا کر کے اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ جیسے لوگ چلا کے بولتے ہیں، چلا کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، چلا کے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، چلانے کی آواز سے ذرا پست آواز میں اللہ کا ذکر کریے، اللہ کو یاد کریے اور قرآن مقدس کی تلاوت کریے. دیکھیے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت ابو قتادہ اور حضرت ابو ہریرہ. یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، آپ محو خواب تھے، آپ کی نیند کھلی، آپ نیند سے بیدار ہوئے تو اپنے کاشان مبارک اپنے گھر سے جو ہے وہ نکل کر کے سیدھے جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں گئے. آپ تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور تلاوت قرآن آہستہ آہستہ کر رہے ہیں، ایک دم پست آواز سے تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رکوع اور سجدے کی، اور جو کچھ پڑھتے ہیں وہ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں. چنانچہ آپ جو ہے دیکھ کر کے اور ملاحظہ فرما کر کے آپ دوسری طرف منتقل ہوئے اور آگے بڑھتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر جاتے ہیں اور جانے کے بعد میں بھی ان کو بھی ان کی عبادت بھی ملاحظہ فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زور زور سے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں،
نماز کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور نماز کی دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ کر کے آہستہ سے اپنے در دولت پہ، اپنے کاشانِ مبارک پر پھر واپس آ جاتے ہیں، اور صبح ہوتی ہے، دونوں حضرات نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد میں سلام پھیرتے ہیں، معمول کے مطابق دعا مانگی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حضرات سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر، رات میں آپ کے گھر گیا تھا اور آپ کو دیکھا کہ آپ نماز میں مشغول ہیں، لیکن اتنا آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں کہ سننا مشکل ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے واسطے میں نماز پڑھ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے واسطے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے، اس لیے مجھے اللہ کو سنانا تھا، اور اللہ میرا سننے والا، جاننے والا ہے اور دلوں کی بھیدوں کو پر مطلع ہونے والا ہے، اس لیے میں آہستہ آہستہ سنا رہا تھا اور آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا، میرا خدا وہ سن رہا تھا۔ اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اور فرمایا، عمر، رات میں تمہارا بھی دیکھا اور ملاحظہ کیا، اور میں دیکھا کہ آپ بہت زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند کے غلبہ کو بھگانے کے لیے، کہ نیند نہ آئے، نیند کے غلبہ کو دور کرنے کے لیے، سستی اور کاہلی کو بھگانے کے لیے زور زور سے پڑھ رہا تھا، اور شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھ رہا تھا کہ شیطان قریب نہ آئے، اور اس لیے بھی پڑھ رہا تھا تاکہ زور سے، تاکہ میری آواز لوگوں کے کانوں تک جائے تو وہ بھی اٹھ کر کے اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے، وہ بھی تہجد کی نماز پڑھنے لگے، وہ بھی ذکر کرنے لگے، وہ بھی اللہ کو یاد کرنے لگے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ابو بکر، ذرا اپنی آواز کو بلند کریے، اپنی آواز کو ذرا بلند کریے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز کو پست کریے۔ تو تلاوت قرآن کا اور ذکر کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے وہ میڈیم انداز میں جو ہے وہ تلاوت قرآن کرے، نہ بہت چلا کر کے اور نہ بہت آہستہ، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب پاس میں کوئی موجود نہ ہو۔ اگر پاس میں کوئی سو رہا ہے یا کوئی دوسرے کام میں مشغول ہے، یا ہم حرج کر رہے ہیں، کسی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، جیسے مسجد ہے اور یہاں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہے، تو کوئی سنت میں مشغول ہے، کوئی تلاوت میں مشغول ہے، کوئی ذکر و فکر میں مشغول ہے، اور ہم قرآن مقدس کو زور زور سے پڑھ رہے ہیں تو ہم ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمارا خفیہ انداز میں، آہستہ آہستہ انداز میں پڑھنا یہ افضل اور ضروری ہے۔ جہاں قرآن مقدس کو سنا جا رہا ہو، ذکر و اذکار کو سنا جا رہا ہو، اور دوسرے کے لیے ہم جو ہے وہ مشعل راہ ثابت ہو رہے ہوں، ایسے وقت میں بآواز بلند میڈیم آواز سے پڑھنا یہ افضل ہے۔ لیکن اگر ہم مسجد میں ہیں اور نماز کے اوقات ہیں تو وہاں آہستہ ذکر کرنا، آہستہ تلاوت کرنا، آہستہ قرات کرنا نماز کے اندر ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ضروری ہے اور بہتر ہے۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتنے زور سے قرآن مقدس کو پڑھا جائے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں کہ رات کا سناٹا ہوتا، تاریکی کا عالم ہوتا، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے رب کے سامنے تہجد کی نماز کھڑے ہو کر کے پڑھتے تھے، یا دیگر قیام اللیل یا رات کی نوافل ادا کرتے تھے۔
تو میں اپنے گھر کے چھت پہ ہوتی تھی اور قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں ہوتے تھے یا مسجد نبوی میں ہوتے تھے، اور اس وقت وہ بلند آواز سے قرات کرتے تھے، ایسی آواز کے ساتھ کہ میں برابر سنتی تھی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے بھی قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی آواز میں قرات کرتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھت پر، گھر کے چھت پر موجود ہوتا تھا، یا میں اپنے مکان یا راستے میں موجود ہوتا تھا اور میں جو ہے آواز کو سنتا تھا۔ تو وہی بات پھر سامنے آ گئی کہ اس وقت مسجد نبوی میں رات کی تنہائی تھی، سناٹا تھا، کوئی اور آدمی نہیں تھا جو ڈسٹرب ہو نماز پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں، ذکر کرنے میں۔ اس لیے قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ذرا بلند آواز سے نماز پڑھ رہے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کے کان میں بھی آواز پڑے اور دوسرے جو لوگ سو رہے ہیں وہ بیدار ہو کر کے اپنے خدا کو یاد کریں، ذکر و اذکار میں مشغول ہوں، نوافل میں مشغول ہوں، قیام اللیل میں مشغول ہوں، اور تہجد نصیب ہو جائے تہجد پڑھ لیں۔ لیکن اگر کوئی اپنے گھر میں اور یا کوئی ایسی جگہ پہ ہے جہاں چند احباب سو رہے ہیں، یا بازار میں ہے، یا چند مکانات آگے پیچھے دوسرے لوگوں کے بھی ہیں، غیروں کے بھی ہیں، تو پھر وہی بات آ جائے گی کہ آپ ایسے آواز میں پڑھیے کہ دوسرے کو آپ خلل میں ڈالنے والے نہ ہوں، دوسرے کو ڈسٹرب کرنے والے نہ ہوں۔ اس لیے کہ آپ کے پڑھنے کی وجہ سے، آپ کی تلاوت کی وجہ سے، آپ کے قرآن کی وجہ سے، آپ کے ذکر کی وجہ سے، اور آپ کے جو ہے وہ اذکار ذکر کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہوگی، لوگ پریشان ہوں گے، لوگوں کو خلل پیدا ہوگا، اور آپ گناہ پریشانی کا سبب بنیں گے، پھر گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے قرآن مقدس کے پڑھنے کے بارے میں قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں اور حالات بتاتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو آہستہ آہستہ پڑھتے تھے جب کوئی ہوتا نہیں تھا، اور جب ہم لوگ سوتے تھے گھر والے تو آپ اپنے رب کو آہستہ آہستہ یاد کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور کبھی کبھار جب ہم اٹھ کر کے سننے لگتے تھے یا مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، صحابہ کرام موجود ہوتے تھے، یا کوئی خالی ہوتا تھا اور کوئی مجمع نہیں ہوتا تھا، اس وقت قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تلاوت بھی کرتے تھے، ذکر بھی کرتے تھے، اللہ کو یاد بھی کرتے تھے۔ تو یہ اصول سامنے آیا کہ جیسے حالات ہوں، جیسا وقت ہو، اور جیسے جو ہے وہ موقع اور محل ہو، اسی اعتبار سے ذکر کرنا چاہیے۔ ایک اور آیت کریمہ سے اصول پتہ چلتا ہے کہ بالغدو والآصال، اللہ تعالیٰ کا ذکر صبح و شام کرتے رہنا چاہیے۔ غدون کے معنی ہوتے ہیں صبح، اور آصال کے معنی شام، یعنی کم از کم۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر یہ نہ ہو سکتا ہو تو کم سے کم صبح سویرے اور شام کو ایک وقت مقرر کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے استحضار کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات کے استحضار کے ساتھ یاد کرنے کے لیے، تسبیحات کے لیے۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شیخ سے بیعت نہ ہو، کسی بھی آدمی سے بیعت نہ ہو، تو بھی وہ جو ہے 100 تسبیح تیسرے کلمے کی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اگر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے تو کافی ہے، لیکن کم سے کم 100 تسبیحات تیسرے کلمے کی پڑھنا چاہیے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور 100 مرتبہ درود شریف، کوئی بھی درود شریف ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کم سے کم درود شریف کی مقدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بہت قسم کے درود شریف ہے، چھوٹے بڑے
کوئی بھی درود پاک جو آپ کو میسر ہو، جو آپ کو آسانی سے یاد ہو، یا جو آپ کو جو ہے وہ آسانی لگتا ہو یاد کرنے میں یا پڑھنے میں، اس کو پڑھیں، لیکن 100 مرتبہ درود پاک کی کثرت کریں اور درود پاک کو پڑھیں، اور اخیر میں 100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بہت سارے الفاظ ہیں، 100 مرتبہ کم سے کم استغفار کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو اس طرح سے یہ 3 تسبیحات ہوئیں، صبح کو 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ آدمی پڑھے، اور رات میں سوتے وقت جو ہے ایک خیال کرے اور دھیان دے کہ آج میں نے صبح سے لے کر کے شام تک کتنے ثواب اور نیکی کے کام کیے اور کتنے گناہ کے کام کیے۔ اگر نیکی کا کام زیادہ کیا ہو اور گناہ کم کیا ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو گناہ ہو رہے ہیں ان کو ایک دم چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ عزم مصمم کرے اور پکا ارادہ کرے۔ اور اگر گناہ کا کام زیادہ ہوا ہے، محاسبہ کرنے میں ایسا پتہ چلتا ہے کہ گناہ کا کام زیادہ ہوا ہے اور نیکی کا کام کم ہوا ہے، تو فوراً جو ہے گناہوں سے توبہ کیا جائے، استغفار کیا جائے، نیکیوں کے کام کو بڑھایا جائے اور گناہ کو بالکل چھوڑ دیا جائے، اور گناہ کی جو ہے وہ فکر کیا جائے کہ کس اعتبار سے گناہ چھوٹے گا۔ یہ آج کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اپنے ایک ایک بندے کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام دے رہے ہیں، اور آخر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے لوگو جیسے غافل انسان جانور کی طرح ہوتا ہے، کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، سو جاتا ہے، اور نہ اللہ کا دھیان دیتا ہے، نہ ذکر کرتا ہے، نہ فکر کرتا ہے، نہ اللہ کی کائنات میں تخلیقات میں غور و فکر کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، بس اس کا مقصد کھانا پینا اور دنیاوی زندگی گزار دینا ہوتا ہے، ایسے غافلوں میں سے مت بن جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کم سے کم انسان اگر عشاء کی نماز پڑھ کر کے فجر کی نماز پڑھ لیتا پابندی کے ساتھ تو غافلوں میں سے شمار نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی 20 آیت یا 10 آیت پڑھ لیتا ہے تو وہ غافلوں میں سے شمار نہیں ہوتا ہے۔ یہ تھے اس آیت کریمہ کے تفسیری نکات اور بیان جو آپ کے سامنے بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے کرنے کی مداومت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم جو بھی ذکر کریں، نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، وہ پابندی کے ساتھ پڑھیں صبح اور شام۔ ایسا ہے کہ ایک دن بہت زیادہ پڑھ لیے اور دوسرے دن کچھ بھی نہیں پڑھے، پھر 10-20 دن کے بعد بہت زیادہ پڑھ لیے، اس کے بعد بیچ میں ناغا اور غائب ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ عمل پسند ہے کہ آدمی تھوڑا عمل کرے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے نبی لوگوں میں بتا دیجئے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت، اللہ کا دھیان اور نماز ہم پڑھتے رہیں، تھوڑی پڑھیں، تھوڑے نوافل، تھوڑے ذکر و اذکار کریں، لیکن پابندی کے ساتھ کریں، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر آدمی زیادہ کر لیتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، ناغا کر دیتا ہے، پھر کر لیتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کے، فکر کے، اپنے معرفت کے، اپنے صفات کی استحضار کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطیاں، جو کوتاہیاں اور جو سستیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے جو ہے معاف فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔